اختیار ولی صاحب، ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. اب دوبارہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ جو ہم 14 اگست منا رہے ہیں، یہ 14 اگست ایک فتح کے بعد ہے. بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی، ہم نے ان کو شکست بھی دی، تو لوگوں کی بھی امیدیں ہیں کہ یار ملک کا ماحول بھی بہتر ہو. تو یہ جو مذاکرات ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں ایک بامانی قسم کی ہو سکتا ہے، کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے، چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اطہر کاظمی بھائی. بات ایسی ہے کہ سیاست میں سخت وقت جو ہے نا وہ تمام رہتا ہے. چاہے آپ ماضی کی اٹھا لیں، جے یو آئی کو دیکھ لیں، اے این پی کو دیکھ لیں، ایم کیو ایم کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں. سخت وقت جو ہے وہ زندگی میں آتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز پر بھی آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سخت وقت سے آپ نے کیا سیکھا. تو جس دن آپ کو سمجھ آ گئی، اپنی لرننگ آپ کی ہو گئی، آپ کھڑے ہوئے نظر آ جائیں گے، آپ اٹھ جائیں گے. آج کی تحریک انصاف آپ کو معلوم ہے، آج کی اپوزیشن آپ کو معلوم ہے. اگر آپ کو وہ کھڑی نظر آ رہی ہے تو میرے خیال میں وہ کافی کچھ سیکھ گئے. اور اگر وہ آپ کو زمین پہ لیٹی ہوئی بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے تو میرے خیال میں انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. Political dialogue is the only tool with the political parties and leaders to have and to utilize. اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کیا ہوتا ہے؟ مطلب 5 اگست کو احتجاج کرنا، 26 نومبر کے وارداتیں، پھر 9 مئی کی وارداتیں، پھر اس طرف آ جائیں تو 14 اگست کو احتجاج. What does it mean؟ کیا آپ نے سیکھا نہیں؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کس راستے جانا ہے؟ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر سمجھ آ گئی تو میرے خیال میں ڈائلاگ جو ہے وہ بامانی ہو سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ مطلب کس کے پاس کتنا اختیار ہے، ٹھیک ہے، اختیار تو کل اختیار اور کن فیکون کی ذات تو ایک اللہ کی ہے، لیکن ہمارے جتنے اختیارات ہیں وہ کم از کم ان کے مرضوں کی دوا کے لیے کافی ہیں، ان کے دردوں کے لیے کافی ہیں. تو اگر ان کو شفا چاہیے تو میرے خیال میں ان کو پولیٹیکل راستہ لینا چاہیے، پولیٹیکل طرز تکلم، پولیٹیکل طرز تخاطب یہ آ جائے تو ساری چیزیں، نہیں تو 90%، 80%، ایون 75% مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی اگر بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے، بڑا پن ہوتا ہے اور لوگ اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی کیے تھے 2018 کے الیکشن ایکسیپٹ، ہم نے 2013 میں بھی دیکھا کہ کیا الیکشن ہوئے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا. ہم بھی بلا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہماری اس طرح ہی مڈبیر جو ہے وہ چلتی رہی، لیکن پھر چارٹر ڈیموکریسی میں جب ہم گئے اس کے بعد سچویشن کو ہم نے ڈیفیوز بھی کیا اور نارملائز کرنے کی طرف بھی لے گئے. تو آپ کے لیے بھی یہی راستہ ہے، ٹھیک ہے، ڈائلاگ کریں اور ڈائلاگ کے ذریعے بیٹھ کر بات کریں. تھوڑی تھوڑی دوا، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ساری دوائیں ایک ہی دکان سے مل جائے. کچھ یہاں سے لے لیں، کچھ وہاں سے لے لیں، کچھ وہاں سے لے لیں. نہیں فی الحال تو آئی ہوپ کہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کوئی چھوٹی موٹی دوا لے لیں، لیکن آپ نے تو میرے خیال میں کافی ان کا آپریشن کیا ہے گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران، تو اب وہ دوا بھی آپ کو ہی دینی پڑے گی. اچھا سر ایک بات بتاؤں، ایک بات پھر آپ آگے جائیے. ہم نے کوئی آپریشن نہیں کیا، ہم نے کوئی آپریشن نہیں کیا. جو اس وقت ہو رہا ہے یہ ان کے اپنے معاملات اور کرتوت ہیں. آپ یقین کریں حکومت کی سائڈ پہ کوئی ایسا آپریشن نہیں کیا گیا کہ پی ٹی آئی کو کاٹ ڈالیں، اس کو توڑ دیں، اس کی کمر توڑ دیں، اس کی گردن توڑ دیں. جبکہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے 16 کلو ہیروئن کے پرچے بکتے ہیں، ہم نے ڈائریکٹ اسٹریٹ فائرنگ بکتی ہے، ہم نے ان لوگوں کو جیل میں جاتے ہوئے دیکھا کہ جن کا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا. ہماری تو 3 نسلیں بگڑ چکی ہیں. ہم نے تو ان کے ساتھ وہ کچھ کیا ہی نہیں ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے اپنے معاملات. ٹھیک ہے اختیار ولی صاحب، اب یہ حالت ہے اس سارے سسٹم کے اندر. ایک تو یہ ذرا یوٹیلٹی سٹور والے معاملے پہ بھی گفتگو کیجئے گا تھوڑی سی، اور دوسرا اگر پارلیمنٹیرینز جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ یہ نظام چل رہا ہے تو باقی جگہوں پہ جہاں پہ عوام کے ساتھ جو ہے کوئی انصاف ہونا ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اطہر بھائی، یہ آپ کے دوسرے پینلسٹ بھائی بول رہے تھے، احسان رانا صاحب، ہاں وہ بول رہے تھے نا ہمارے ملک کی جمہوریت کتنی توانا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اس جمہوریت کو کتنی بار اس کو آسیب چڑھے ہیں، اس کو کتنی بار جو ہے تو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا. اس جمہوریت میں کتنی مارشل لائیں آئی ہیں اور یہ کتنی مضبوط رہی ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے.
لیکن اس جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ میں بحیثیت سیاستدان سوچوں، آپ بحیثیت ایک اینکر سوچیں، وہ بھی بحیثیت ایک صحافی سوچیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں بحیثیت ایک سینیٹر، آپ بھی سوچ لیں۔ سب کا بس جس کا بھی چلتا ہے وہ جمہوریت پہ دوڑ کے آتا ہے، سیاستدان پہ دوڑ کے آتا ہے، پارلیمان پہ دوڑ کر آتا ہے۔ حالانکہ میں اگر یہ کہوں کہ ایک بہترین صحافی وہ ہوتا ہے جو اپنا ایک بیلنس تجزیہ پیش کرے۔ جب صحافی کے تجزیے سے صاف پتہ چل رہا ہو کہ آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، آپ صحافی کیسے کہلا سکتے ہیں؟ جب ایک جج کے فیصلے ثابت کرتے ہیں کہ وہ جج نہیں، وہ یک طرفہ سائڈ پہ فیصلے کر رہا ہے، وہ جج کیسے کہلائے گا؟ ایک بیوروکریٹ جب اپنا کام نہیں کرتا، وہ پیسے بھی کماتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، اور جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہانی سنائی، یا پھر اپنے وزیر دفاع محترم خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی، تو وہ کیسا بیوروکریٹ ہے؟ آپ باقی دنیا کو دیکھ لیں، ہمارے ساتھ ہمارے بعد آزاد ہوئے ملکوں کو دیکھ لیں، وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں ہیں؟ ہم قوم نہیں بن سکے، بس ایک لکیر جو ہے ہمارے ارد گرد ہے، اور اس کے ارد گرد ہم سب رہتے ہیں۔ اس کے اندر ہم کہتے تو ہیں 14 اگست کو کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم پاکستان ہیں، لیکن کوئی اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کرتا۔ ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے رکھی ہے، اور اس میں وہ کسی دوسرے کو گھسنے نہیں دیتا۔ تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ہیں، اور مسائل جو ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ اب یہ 14 اگست کا آج آزادی کا دن شروع ہونے لگا ہے، تو میرے خیال میں اگر ہم اپنے اپنے آربٹ میں رہتے ہوئے، اگر ہم اپنی ہی ذمہ داریوں کے ساتھ کم از کم حلف لے لیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کرنا ہے کچھ، ہم نے اس وطن کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے اس مٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، میں بطور صحافی یہ کروں گا، میں بطور سیاستدان یہ کروں گا، میں بطور ایک بیوروکریٹ، ایک جرنیل اور ایک جج میں نے یہ کرنا ہے، چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے آربٹ میں گھسنے کی کوشش کریں گے، اور ہر بندہ صرف اس چکر میں ہو کہ میری ویورشپ بڑھ جائے، میرے نمبر زیادہ ہو جائے، میں فلاں کے قریب ہو جاؤں، وہ مجھے پسند کرنے لگے، وہ کوئی میری تعریف کر دے، فلاں نہ بڑا خوش ہوگا، اس کی خوشامد کر دوں دبے لہجے میں، چھپے ہوئے لفظوں میں، میرے خیال میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے آصفہ بھٹو صاحب کی بات کی، میں دیکھیں جہاں تک میرے علم میں ہے تو یوٹیلیٹی سٹورز کا ایک ایسا، میں خود وابستہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے اس کا سامان بھی، اور میں خود بھی گیا ہوں یوٹیلیٹی سٹور میں کہ وہاں پہ کیسے حالات ہوتے ہیں۔ سٹور کے مالکان، جو ملازمین ہیں، وہاں سے لے کر باہر کنزیومر تک سب اتنے ملے ہوئے تھے کہ آٹا آتا ہے تو اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنے، چینی مہنگی ہے یا گھی مہنگا ہے، اس کا بھی یہی ہوتا ہے، بلیک مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے، بازار میں سستے ریٹوں بیچی جاتی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے یہ کہ ہم یہ اجناس دے لوگوں کو سستی، تو ہم یہ پیسے وہ لوگ جو خط غربت کے نیچے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہے، یہ پیسے ہم ان کو ڈائریکٹلی دے دیں تو اس کا شاید ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیں، اس کے پیچھے یہ مت تھی۔ اختیار ولی صاحب، آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، وہ رسپونڈ بھی کر دیجئے گا، اور 14 اگست کے حوالے سے کل آپ کا سیاسی جماعتوں کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، دیگر سیاسی لوگوں کے لیے میسج کیا ہوگا کہ کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ میں کچھ رسپونڈ نہیں کرنا چاہتا، نتھنگ۔ اور میں جو بات کرنی تھی میں نے کر لی۔ میری ہمت اور جرات جو ہے وہ، میں کسی سے مجھے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی نو کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے، لیکن میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہر بندہ اپنے کتارسس کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں، جشن آزادی، یوم آزادی کا دن، میرے خیال میں سب سے بڑی جو ضروری چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آزادی ہمیں ملی تھی، یہ ویسے کسی نے تشتری میں رکھ کے نہیں دی تھی۔ بڑی ماؤں کے سینے کٹے، گردنیں کٹی، بڑے بچے اپنے والدین کے سامنے اپنا گردن کٹا کے ہم نے یہ آزادی حاصل کی۔ بڑے بزرگوں نے ضعیف العمری میں اپنا خون بہا کے یہ آزادی ہمیں دی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ۔ میرے خیال میں اس سال ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے اس سال اپنی آزادی کا
हर अंदरूनी बैरूनी तमाम घुसपैठियों, चाहे वो किसी भी लिबादे में हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो कोई भी ठीक है। अपना नमूना ओढ़ के लिबादा ओढ़ के वो मौजूद हो, हमने इन तमाम हमलों से अपनी आज़ादी को बचा के रखा, ठीक है। इसकी अच्छा, हिफाजत इसमें करनी है। इख्तियार वली साहब देखें ना, ये जिस तरह आपने कहा कि इतनी कुर्बानियां दे के हमने ये वतन हासिल किया था, बुनियादी पॉइंट ये था, एक सियासी जदोजहद थी कि लोगों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। ये जो लोग हैं, अगर ये मेजॉरिटी के साथ रहेंगे तो इनके सियासी हकूक़ इनको नहीं मिलेंगे। आप समझते हैं कि वो जो हकीकी चीज़ है, जो असल चीज़ थी, उसके हवाले से हमने कुछ पेशरफ्त की है? आज उतनी शख्सी आज़ादियाँ हैं, उतनी पॉलिटिकल आज़ादियाँ हैं, वैसी डेमोक्रेसी है जैसी यहाँ पे होनी चाहिए थी, जिस नज़रिए के तहत हमने ये मुल्क बनाया था? मेरे ख्याल में ये बात मैं इब्तिदाई में कह चुका था। मेरी जो पहली टर्न आपने मुझे दी तो मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो मार्शल लॉ को देखा है। जितनी पाकिस्तान की उम्र है उसमें आधी से ज़्यादा उम्र जो है उस पर तो मार्शल लॉ की हुकूमत रही है। ठीक। तो हमने उसमें जमहूरियत ने कितना पनपना था, जमहूरियत उसमें कितनी मजबूत होनी थी। इसमें हर वक्त ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि मेरे ख्याल में अब हमें चीज़ों को सबको एक आवाज़ एक जान होकर और एक नुक्ते पर मुंतज होकर के हमने मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना है। आज जो लोग, अगर मैं पीटीआई की ही बात कर लूँ, मैं दबे लफ्जों में बात मैं करता नहीं हूँ लफ्जों में, आज तहरीक इंसाफ इतनी ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट है कि वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट बनना चाहती है। वो कहती है मुझे प्रो एस्टैब्लिशमेंट आप तस्वर कर लें। ठीक है। इससे ज्यादा उनकी कोई जमहूरियत नहीं। अगर इससे ज्यादा कोई चीज मुझे नजर आई होती तो बाखुदा मैं आज वो भी चलें, तो ठीक मेरे है। ख्याल में सबको चाहिए कि वो अपने अपने ऑर्बिट में अपनी अपने हक का जो अगर वो अदा कर चलें, ले, ठीक है। पाकिस्तान में जमहूरियत क्या, ब्यूरोक्रेसी क्या, गवर्नेंस क्या, फौज क्या, अदलिया क्या, इदारे क्या और कौम क्या, सब तरक्की भी कर सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं। ठीक है। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।